العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأتباعه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. گزشتہ رات سے پیوستہ سورۃ الرحمن کے سلسلے میں جو بات چل رہی تھی، میرے خیال میں رات کو یہاں تک پہنچی کہ الرحمن جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کا وہ صفت اور اللہ تعالیٰ کا وہ اسم گرامی جس میں وہ صفات ظاہر ہے کہ جس کے تحت اللہ تبارک و تعالیٰ کے محبت اور انسان کے وہ چیزیں میسر ہے کہ جس کا اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں اس کا ذکر سورۃ الرحمن کے نام سے کیا، اور سورۃ الرحمن میں خاص طور پہ ان چیزوں کا ذکر فرمایا، ان طرف انسان کا توجہ مبذول کروایا، اس کے توجہ دلائی اس طرف جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے الرحمن کے تحت ان چیزوں کو ظاہر کیا ہے، اور اس کا تعلق الرحمن اللہ تبارک و تعالیٰ کے اس نام سے ہے، اس اسم سے ہے کہ جو صرف اللہ تعالیٰ کے لیے ہے، وہ کسی کے لیے نہیں ہے۔ اس سلسلے میں تھوڑا سا میں عرض کر لوں، یہ محفل کے حوالے سے اور سننے کے حوالے سے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کو جب پیدا کر لیتا ہے، وجود دے دیتا ہے، اور ابھی ماں کے پیٹ میں حرم میں ہوتا ہے، تو اس کو ہر چیز بغیر مانگے دے دیتا ہے، یہاں تک کہ اس کو جو غذا دیا جاتا ہے وہ بھی اس کے ناف کے ذریعے سے دیا جاتا ہے کہ اس کو نہ چبانا پڑ جائے اور نہ پرابلم آ جائے۔ اس کا ہر مشکل، اس کا جو ضروریات ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایسا سلسلہ رکھا ہوا ہے کہ وہ بغیر مانگے اور بغیر تگ و دو کے، وہ بغیر کسی تگ و دو کے وہ سب کچھ اس کو ملتا رہتا ہے۔ وہ بناوٹ ہو رہی ہے، تکمیل ہو رہا ہے، اس کا تعمیر ہو رہا ہے، عطا ہو رہی ہے اس کو مختلف چیزوں سے، بے شمار چیزوں سے وہ انسان اس تک پہنچتا ہے کہ ایک انسان 9 مہینے کے بعد جس کو انسان کہا جاتا ہے۔ اب آپ اس کو اگر ہم بیٹھ جائیں تفصیل پہ کہ کیا کیا ملتا ہے تو بڑی لمبی بات ہو جاتی ہے ہر حوالے سے۔ بہرحال مختصراً ایک تصور میں آپ کو یہ کر رہا ہوں، لیکن یہ جو ہمارا عالم خلق ہے، عالم خلق کا ایک بڑا کمال ہے یا ایک بہت بڑا کام ہے، ایک بڑا نظام ہے اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا۔ جو اس میں آئے گا وہ سب سے پہلے اپنا کام شروع کرے گا، کچھ حرکت اس سے چاہیے ہوتا ہے، اس چاہت کے، اس جستجو کے، اس حرکت کے بغیر اس کو کچھ نہیں ملتا۔ مثال کے طور پہ اسی بچے کو جو رزق مل رہا تھا پیٹ کے ذریعے سے، پہلے اس کو کاٹ دیا جاتا ہے۔ اب وہ جو پہلا کام شروع کرتا ہے وہ جستجو کی شکل میں وہ رونا شروع کر دیتا ہے۔ اس کا پہلا جو بنیاد ہے وہ یہاں سے شروع ہو جاتا ہے کہ وہ رو لے۔ اگر وہ بچہ نہیں روتا ہے تو طبی نقطۂ نگاہ سے اس کے دماغ کے تمام چیزیں، جس طرح ہم، ایک مثال میں آپ کو دے رہا ہوں کہ جس طرح ہم چابی لگا دیتے ہیں اور گاڑی کو سٹارٹ کرتے ہیں، اس طرح سے ساری چیزیں حرکت میں آ جاتی ہیں۔ جب تک اس میں کرنٹ، جب تک اس میں چلانے والا، اس کا سلف وغیرہ ساری چیزیں اس کو حرکت نہ دے تو انجن وغیرہ وہ ساری چیزیں حرکت میں نہیں آتی۔ پھر اس حرکت کو انجن والا جو ہو گیا سٹارٹ، اس کے بعد وہ الگ چیزیں کہ آپ اس کو کس گیئر میں چلاتے ہیں، پھر اس کو سپیڈ دیتے ہیں، کم کرتے ہیں، چیزیں کرتے ہیں۔ لیکن وہ جو پہلے والا جو سلف کا جو چابی مارتے ہیں آپ تاکہ ساری چیزیں فعال ہو جائے، پیٹرول بھی آنا شروع ہو جائے، کرنٹ بھی آنا شروع ہو جائے، پانی بھی حرکت شروع کرے، ساری چیزیں جو کرتا ہے، یہ بچے کا یہ پہلا جو کام ہے رونے کا وہ یہی ہے۔ آدم علیہ السلام کو جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس دنیا میں بھیجا تو اس کا بھی جو پہلا کام سے سٹارٹ لے لیا وہ اتفاق سے رونے سے لیا۔
کیونکہ جستجو بغیر طلب کے، جستجو طلب کے بغیر اس عالم خلق کی کوئی چیز آپ کو ملتا نہیں ہے۔ رونے کے بعد جو اس بچے سے دوسرا کام لیا جاتا ہے، حالانکہ اتنا انتظام ہو گیا اس بے جان کے لیے، اس ناچیز کے لیے، اس چیز کے لیے، ایک معنی میں ناچیز ہے بیچارہ، ایک چیز میں سب کچھ ہے، تو اس کے بعد اس کا جو سب سے پہلا کام ہے وہ یہ کہ وہ چوسے گا، خود حرکت کرے گا۔ اگر یہ حرکت وہ بچہ جو چوسنے والا سسٹم وہ نہ کرے تو وہ سسٹم آپ کو دودھ والا سسٹم حرکت میں نہیں آتا، جب تک یہ مانگنا نہ کرے کہ اب، کیونکہ یہاں عالم خلق کا یہ بنیاد ہے کہ وہ پہلے روئے گا اپنے مطالبے کے لیے، جتنے مطالبات ہیں، اس ٹھنڈ لگ رہی ہے رو رہا ہے، درد ہو رہا ہے تو رو رہا ہے، کھانا مانگ رہا ہے تو رو رہا ہے، پیشاب آ رہا ہے تو رو رہا ہے، پیمپر گندا کر دیا تو وہ رو رہا ہے، وہ جو مطالبہ کرتا ہے اس کا تمام کے تمام زبان جو ہے وہ رونے کا ہے۔ اور دوسرا، جب اس کو فعل مل جاتا ہے طلب کے بعد، تو فعل بھی اس کے اپنے حرکت سے شروع ہوگا۔ اگر اس نے اپنے حرکت سے شروع نہیں کیا تو دنیا کی کوئی طاقت نہیں ہے کہ اس کو یہ چوسنے والا سسٹم سکھا دے۔ فطرت اس کو پہلے، قدرت اس کو سب سے پہلے، رحمان جو ہے اس کو سب سے پہلے جو ہے وہ یہ سکھاتا ہے، رب، کہ تم نے طلب کرنا ہے اور طلب کے بعد اس کے لیے جستجو بھی کرنا ہے، طلب بھی کرنا ہے۔ تو آپ اس پہ غور کریں کہ دنیا میں کوئی کام ایسا نہیں ہے کہ جس کے اندر طلب اور جستجو اور آپ کے وہ درکار نہ ہو۔ موت اس لیے ہے کہ اب آپ آزاد ہو گئے کرنے سے، نہ آپ سے طلب چاہیے، نہ آپ سے کرنا چاہیے، نہ آپ سے خالص چاہیے، نہ آپ سے ودا، آپ تمام چیزوں سے آزاد ہو جاتے ہیں۔ جو کچھ آپ کر چکے ہیں اس کو بھگتو، یا اس کے مزے لے لو، یا اس کے عذاب لے لو، وہ ایک الگ ہے۔ یہاں تک کہ آپ اللہ تبارک و تعالیٰ کے راستے میں سب سے پہلے جو قدم آپ رکھتے، آپ طلب کا رکھتے، اور آپ کے طلب کے مطابق لیس للانسان، یہاں یہ فرمایا کہ لیس للانسان الا ما سعی، نہیں ہے انسان کے لیے اتنا ہی ہے جتنا اس نے کوشش کی اور جستجو کی۔ کیونکہ یہاں عالم خلق میں جب آپ کو لایا گیا، عالم امر میں تو آپ حاکم، وہ تو وہی ہوگا جو کن فیکون، وہ کہے گا جو روح کا ہے۔ عالم خلق میں ایسا ہے کہ جس کا تعلق آپ سے وابستگی ہوگی، اور آپ سے وابستگی آپ کا پہلے ہے وہ آپ کا طلب ہے، اور پھر اس کے بعد ایک حرکت کرنا ہے۔ تو یہ جو بات ہم کر رہے ہیں قرآن مجید کا، یا سورہ فاتحہ کا، یا تفسیر کا، یا یہ ہے، ہم بہت سارے بندوبست کر لیتے ہیں۔ جب ہمارے پاس کوئی بیٹھتا ہے نا، یہ میری زندگی کا تجربہ ہے، میں نے اپنے جو قطب عالم کی محفل میں میں بیٹھتا تھا اور سیکھتے ہم لوگ وہاں پر بھی طلب کا اور ساتھ ساتھ میں کوشش کا تھوڑا عمل دخل ہے۔ انسان ایسا نہیں بننا چاہیے جو بالکل ایک آٹے کی بوری کی طرح لا کے رکھ دیا اور پھر کسی اور نے اٹھا لیا اس کو۔ عالم امر تو نہ بنے، تھوڑا عالم خلق سے تعلق رکھے، جن چیزوں سے انسان کی جستجو ہو، جن سے انسان کے طلب ہے۔ اب مثال کے طور پہ میں یہ دیکھا کہ ہم لوگ مثال 8:30 بجے ہم یہاں داخل ہوتے، کتنے لوگ آپ کے ایسے ہوں گے جو یہ نیت کرتے ہوں گے کہ میں اعتکاف کا نیت کرتا ہوں مسجد میں بیٹھنے کا۔ جب آپ مسجد میں داخل ہو جاتے ہیں تو یہ تو آپ یہ دعا پڑھ لیتے ہیں کہ اللہم افتح لی ابواب رحمتک، جو بھی ہے، یہ تو ایک دعا ہو گئی جو آپ نے طلب کر لیا۔ ایک آپ کا وہ نیت بھی ساتھ ہونا چاہیے کہ میں نے اعتکاف کا نیت کر لیا۔ ابھی اگر ہم 11 بجے اٹھیں گے تو جتنا ہمارا ٹائم اس میں گزرے گا، وہ جو ہم نے اس کے لیے کوشش کی اور وہ طلب کیا تھا، وہ ہمارا ثواب میں ہوگا۔ یہاں تک کہ میں نے کل آپ سے کہا کہ محبت اور عشق کے راستے کا جو پہلا بنیاد ہے، وہ باتیں جو شروع ہوئی ہے وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام سے شروع ہوئی ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بھی کہا یہ بت نہیں ہے، یہ کیا کرتا ہے، توڑنا پڑ گیا اس بتوں کو، نام آ گیا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے یہ کام کیا ہے۔ اور پھر اس کے بعد انہوں نے کہا کہ یہ میرا رب کیا ہے،
رب کے بارے میں، اب اس کے جستجو اور طلب اور وہ چوسنا شروع ہو گیا جو انسان کے پہلے مقام کے ساتھ ہے۔ تو تھوڑا سا انسان اپنے اندر جب طلب پیدا کرتا ہے تو جو محفل روحانی اور درسی ہوتا ہے، بالخصوص قرآن مجید کا، مثنوی کا اور بخاری شریف کا، یہ میں نے دیکھا ہے کہ جس طرح کا بیٹھا ہوا طالب اور جستجو والا ہوتا ہے، اس میں اس علوم کا کشش اور اس علوم کے وسعت اور اس کے فیوزات اور برکات میں اضافہ ہو جاتا ہے۔ اگر ہم اس طرح بیٹھے ہوئے ہو کہ جیسے جبرن بیٹھے ہوئے ہو یا تھوڑا سا اس میں سختی ہو، تو وہ جو استاد ہوتا ہے یا جو پڑھانے والا ہوتا ہے یا اس میں سے اپنی چیزوں کو منتقل کرنا چاہتا ہے، آگے سے وہ دروازہ بند ہو جاتا ہے، کیونکہ وہ بچہ اگر ماں، اس لیے مولانا نے فرمایا کہ ان سخن شیر است در پستان جان، یہ باتیں جو ہے روح کے پستان میں ایک دودھ ہے، یہ فیوزات و برکات جو ہے یہ روح کے پستان میں ہے، جیسے ماں کے پستان میں دودھ ہوتا ہے، اسی طرح سے روح کے پستان میں برکات، علوم، فیوزات، مشاہدات، بہت ساری چیزیں ہیں۔ تو جب تک ماں سے بچہ دودھ نہیں کھینچتا ہے تو اس کے لیے دودھ نہیں نکلتا ہے، تو فرمایا ان سخن شیر است در پستان جان، بے کشندہ خود نمی گردد روان۔ بغیر کھینچنے والے کے دودھ ایسا نہیں ہوتا کہ خود ہو جائے، اس کو بچے کا کھینچنا پڑے گا اس کو۔ مجھے یاد ہے کہ جب سب سے پہلے مرتبہ میرے والد صاحب ہمارے قطب عالم کی محفل میں لے جا رہا تھا، تو اس سے کچھ فاصلے پر مجھے آپ نے ایک وہ فرمایا، ایک نصیحت کی۔ انہوں نے کہا بیٹا بات سنو، آپ نے کبھی ڈھول والے کو دیکھا ہے کہ خود آ کر کے کسی کے گھر میں گھس جائے اور ڈھول بجانا شروع کر دے؟ یہ گانے والوں کو آپ نے دیکھا ہے کہ کبھی خود آ کر کے لوگوں کے گھر میں گھس جائے کہ محفل لگا دے کہ میں گانا گاتا ہوں؟ میں نے کہا نہیں۔ بولا شادی ہو، موقع ہو، جس طرح بھی ہو، اس کو بلانا پڑتا ہے، ٹائم لینا پڑتا ہے، اس کا معاوضہ دینا پڑتا ہے اور اس کا سارا ترتیبات کر کے پھر وہ آ کر کے اس کے ساتھ وہ دوسرا بجانے والا بھی ہوتا ہے اور وہ ڈھول بجانے بھی والا ہوتا ہے۔ بیٹا جب ایسے جگہوں پہ جاتے ہو، جب تک تمہارا طلب نہ ہو کمال کا، تو آپ کو وہ چیز نہیں ہو سکتا ہے جو۔ اس لیے مولانا نے فرمایا دوسرے شعر میں جو اس میں فرمایا، ان سخن شیر است در پستان جان، بے کشندہ خوش نمی گردد روان۔ ایسے بغیر اس کے کھینچنے والے کے خود بخود بہتا نہیں ہے یہ ایک مسئلہ۔ دوسرے شعر میں مولانا فرماتے ہیں کہ تانگریت ابر کئی خندت چمن، جب تک کہ تانگریت طفل کئی جوشت لبن، جب تک بچہ نہیں روتا ہے تو دودھ ماں کا جوش میں نہیں آتا۔ تانگریت ابر کئی خندت چمن، جب تک بادل روئے نہیں، آنسو نہ بہائے تو زمین سرسبز نہیں ہو سکتی۔ 12 تو رات کو بھی تھوڑی سی باتیں رہ جاتی ہیں۔ یہی بات مجھے یاد آئی کسی اس میں کہ سورۃ الرحمن کو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ لوگوں کے سامنے تلاوت فرمائی، اور جب تلاوت فرمائی تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے بعد سارے لوگ خاموش رہے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ رات کو جنوں والوں کے پاس، جنات کے پاس میں نے یہ سورۃ الرحمن سنایا، اور فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، تم اپنے رب کے کن کن نعمتوں کو جھٹلاؤ گے؟ فرمانے لگے کہ جب بھی میں اس جگہ پر آتا تھا تو وہ جنات کہتے تھے لا بِشَيْءٍ مِّن نِّعَمِكَ رَبَّنَا نُكَذِّبُ، ہم آپ کی کسی نعمت کی انکار نہیں کرتے ہیں، فلک الحمد، تمام ہوتے رہے۔ آپ لوگ تو خاموش رہے، تم لوگوں سے تو جنات بہتر ہو گیا کہ کچھ تو اس کا رد عمل اس نے اس کے اوپر ڈالا۔ تو میں نے کل رات اسی لیے بات تو شروع کی تھی لیکن رہ گئی بات ہو کہ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ کیوں بار بار اس میں آیا ہے، اور الرحمن کا سورت کے نام سے اس اسم کا پورا سورت نام ہونا، اور ان میں جو انہوں نے اپنی نعمتوں کا ذکر کیا ہے اس کا بہت جاننا بہت ضروری ہے۔ تو اس طرح
تو وہ تو ہم پہلے اس کو ذکر کرتے. اب آج رات میں آپ کو، میں 13 سال کا تھا یا 13.5 14 سال کے قریبی تھا کہ میرے والد صاحب تفسیر وہ لکھ رہے تھے ہمارے لیے سورۃ الرحمن کے. رمضان کا مہینہ تھا، تو رمضان کے مہینے میں اتفاق سے اس کا کاتب میں ہی تھا. تو میرے ہاتھ سے یہ لکھا ہوا تھا کہ جو میں وہ فرماتے تھے اور میں لکھتا تھا. تو مجھے چون کہ 14 سال کی عمر سے یہ یاد بھی ہے، تو میں آج تھوڑا سا آپ لوگوں کو، وہی میں نے کہا اگر تھوڑا سا اپنے اندر ٹھہراؤ پیدا کرے اور تھوڑا سا شوق پیدا کرے تو میں آپ لوگوں کو یہ آگے سناؤں کہ اس میں سورۃ الرحمن میں جو جو آیا ہے اس کے معنویت، اس کی حقیقت اور اس کے ہمارے ساتھ اس کا تعلق جو ہے اس کو. اب یا تو یہ ہوگا کہ ہم پہلے سورۃ الرحمن کو پڑھ کے سن لیں، لیکن میرے خیال میں بہت سارے حفاظ کرام بیٹھے ہوئے، بہت سارے لوگوں کو سورۃ الرحمن کا ہے. لیکن یہ آپ کو اگر وقت کا بچت کرنا ہے تو پھر اس میں جو ہے مجھے دینا قرآن مجید سورۃ الرحمن نکالو کہ اگر ضرورت ہوتی ہے تو میں اس میں سے یاد دلاؤں اس کو. ایک ایسا ایک نظر اس پہ ڈالیں گے تاکہ ذہن میں ہو کہ قرآن مجید سورۃ الرحمن کن کن چیزوں کو ذکر کرتا ہے. لیکن خاص طور پہ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ پھر میں دوبارہ کچھ بات کروں گا کہ اس کا. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. الرحمن علم القرآن خلق الانسان علمہ البیان. رحمان نے اپنے محبوب کو قرآن سکھایا یا قرآن سکھایا کہ انسانیت کی جان محمد کو پیدا خلق الانسان، پھر انسان کو پیدا فرمایا. علمہ البیان، بیان سکھایا. الشمس والقمر بحسبان، سورج اور چاند حساب سے ہے. والنجم والشجر یسجدان، اور سبزی اور یہ سارے جو شجر آپ کو نظر آتے ہیں یہ سجدہ کرتے ہیں. والسماء رفعها ووضع الميزان، اس نے آسمان کو اللہ نے بلند کیا. ووضع الميزان، اور ترازو رکھی. اللہ تطغوا فی المیزان، ترازو میں بے اعتدالی نہ کر. وَأَقِيمُ الْوَزْنَ بِالْقِسْطِ وَلَا تُخْسِرُ الْمِيزَانَ، اور انصاف کے ساتھ تول قائم کرو اور وزن نہ گھٹاؤ. وَالْأَرْضَ وَوَضَعَهَا لِلْأَنَامِ، زمین رکھی مخلوق کے لیے. فیہا فاکہۃ والنخل ذات الاکمام، اس زمین میں ہم نے میوے رکھ دیا اور غلاف والے کھجورے. والحب ذو العصف والریحان، اور آپ جیسے کہتے ہیں بس والی جلد والی، اس طرح کے اناج ہم نے رکھ دیا. یعنی ہر اناج جو پیدا ہوتا ہے، چاہے دال ہوتا ہے، چاہے اس میں گندم ہوتی ہے، جو ہوتی ہے، جو بھی اناج والا ہے اس میں چھلکے والی ہے تاکہ اس میں حفاظت رہے اس کے طرح، اس کو بھی اللہ نے ذکر کیا ہے. اور خوشبو کے پھول، پھر وہ فرماتے ہیں فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، اے جن اور انس تم اپنے رب کی کن کن نعمتوں کو جھٹلاؤ گے. آگے پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں خلق الانسان من صلصال کالفخار، پھر خلقت کی طرف چلے گئے کہ اس کو ہم نے بنایا ایسے مٹی سے کہ جیسے کڑکڑ کرتا ہے تو ٹھیکرے. اور وخلق الجان من مارج من نار، اور جن کو پیدا کیا آگ کی لو کے لپٹ سے. وہ آگ جس میں آگ ہے ابھی دھواں نہیں ہے، خالص آگ جس کو کہتے ہیں، ہم نے اس پہ جن کو پیدا کر دیا. فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، رب المشرقین ورب المغربین، ہم نے دونوں کا رب ہے مشرق، دو مشرق اور دو مغرب کا. فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ مَرَجَ الْبَحْرَيْنِ يَلْتَقِيَانِ، اس نے دو سمندر بہائے کہ دیکھنے کو معلوم ملے ہوئے. بَيْنَهُمَا بَرْزَخٌ لَا يَبْغِيَانِ، دو سمندر ہے جو کہ ایک کڑوا ہے اور ایک میٹھا ہے. بنظر دونوں سب کو نظر آ رہے ہوتے ہیں، لیکن نہ یہ کڑوا اس کے ساتھ مکس ہو جاتا ہے اور نہ وہ اس کے ساتھ خلط ملط ہو جاتا ہے. فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ،
یخرج منہم اللؤلؤ والمرجان، پھر اس سمندر سے تم موتی اور مرجان نکالتے ہو، قیمتی چیزیں. فبأي آلاء ربكما تكذبان، تو اپنے رب کی کون سی نعمت جٹلاؤ گے. وَلَهُ الْجَوَارِ الْمُنْشَآتُ فِي الْبَحْرِ كَالْأَعْلَامِ، اور اس کے ہے وہ چلنے والیاں دریا میں اٹھے ہوئے، ایسے آپ اس میں چلاتے ہیں جیسا آپ اس کو دیکھ کے ایسے کشتیاں چلاتے ہو کہ اس کشتیوں کو دیکھ کر کے لگتا ہے پہاڑ جا رہا ہے. یہ اللہ تعالیٰ نے اس کے وہ بتائی کہ آپ سمندر میں ایسے موتیاں نکالتے ہو اور ایسی کشتیاں چلاتے ہو، اس میں لگتا ہے کہ جیسے پہاڑ ہے. فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ كُلُّ مَنْ عَلَيْهَا فَانٍ، زمین پر جتنے ہیں سب کو فنا ہے. وَيَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ ذُو الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ، اور باقی ہے تمہارے رب کی ذات عظمت اور بزرگی والا. فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ. ہمارے ایک تبلیغی نے کہا، کراچی کا آدمی تھا، وہ پان کھا رہا تھا. اس کو بولا کہ یار یہ تم پان بہت زیادہ کھاتے ہو، نہیں کہنا دینی کام ہے، ایسا تو نہ کیا کرو نا، سب کے درمیان بیٹھ کے تم پان کھاتے ہو جائے. انہوں نے کہا کیوں، قرآن مجید میں نہیں فرمایا کہ کل من علیہا فان، تو پان کا ذکر تو آیا ہوا ہے، تو اس کا کوئی وہ نہیں ہے. اچھا، فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ يَسْأَلُهُ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اسی کے مانگتا ہے جتنے آسمان اور زمین میں ہے، اسی کے. كُلُّ يَوْمٍ هُوَ فِي شَأْنٍ، اسے ہر دن ایک کام ہے. فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ سَنَفْرُغُ لَكُمْ أَيُّهَا الثَّقَلَانِ، جلد سب کام بنتا کر ہم تمہارے حساب کا قصد فرماتے ہیں. سارے کاموں کو کر کے پھر ایک دن ایسا آئے گا کہ ہم سب کو جمع کریں گے اور اس کا حساب لیں گے. فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ. تو یا معشر الجن والانس ان استطعتم ان تنفذوا من اقطار السماوات والارض فانفذوا لا تنفذون الا بسلطان. اے جن و انسان کے گروہ، اگر تم ان استطاعتم، اگر تم سے تمہاری استطاعت ہے، طاقت ہے، اور کہ آسمانوں اور زمین کی کناروں سے نکل جاؤ تو نکل جاؤ. لا تنفذون الا بسلطان، جہاں نکل کر جاؤ گے اس کی سلطنت ہے، تم جا نہیں سکتے ہو کہیں، وہی سب کچھ انہی کا ہے. فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ يُرْسَلَ عَلَيْكُمَا شِوَاظٌ مِّن نَّارٍ، تم پر چھوڑی جائے گی بے دھوئے کی آگ کی لپٹ اور بے لپٹ کا لا دھواں. فَلَا تَنْتَصِرَانِ، تو پھر بدلہ نہ لے سکو گے. فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ فَإِذٍ انشقت السماء فكانت وردة كالدهان، پھر جب آسمان پھٹ جائے گا تو گلاب کے پھول سا ہو جائے گا جیسے سرخ نرے. فبأي آلاء ربكما تكذبان فيومئذ لا يسأل عن ذنبه انس ولا جان، تو اس دن گناہگار کے گناہ کی پوچھ نہ ہوگی کسی آدمی اور جن سے. فبأي آلاء ربكما تكذبان، یہ سب کچھ حساب کتاب اور یہ ہوگا. تو يعرف المجرمون بسیماہم فیؤخذ بالنواصی والاقدام، مجرموں کو چہرے سے پہچانے جائیں گے تو ماتھا اور پاؤں کو پکڑ کر جہنم میں ڈالے جائیں گے. فبأي آلاء ربكما تكذبان هذه جہنم التي يكذب بها المجرمون، اور یہ ہے وہ جہنم جسے مجرم جٹلاتے ہیں. یطوفون بینہا وبین حمیم آن، پھر کریں گے اس میں اور اتنا کہ جلتے کھولتے پانی میں. فبأي آلاء ربكما تكذبان ولمن خاف مقام ربه جنتان، اور جو اپنے رب کے حضور کھڑے ہونے سے ڈرے اس کے لیے دو جنتیں ہیں. فبأي آلاء ربكما تكذبان ذواتا افنان، بہت سے ڈالوں والیاں.
فبأي آلاء ربكما تكذبان فيهما عينان تجريان ان میں دو چشمے بہتے ہیں فبأي آلاء ربكما تكذبان تو اپنے رب کے کون سے نعمت جٹلاؤ گے ان میں سے فیہما من کل فاکہۃ زوجان ان میں ہر میوہ دو دو قسم کا فبأي آلاء ربكما تكذبان متکئین علی فروش بطائنها من استبرق وجن الجنتین دان اور ایسے فرشوں پہ تختوں پہ تکیہ لگائے جن کا استر قنادیس کا اور دونوں کے میوے اتنے جھکے ہوئے کہ نیچے سے چن لو اس کو فبأي آلاء ربكما تكذبان فيهن قاصرات الطرف لم يطمثهن انس قبلهم ولا جان اور وہ جتلاؤ گے ان بچھونوں پر وہ عورتیں کہ شوہر کے سوا کسی کو آنکھ اٹھا کر نہیں دیکھتی ان سے پہلے انہیں نہ سوا کسی آدمی نے لمس کیا اور نہ جن نے اور نہ انس نے تو اپنے رب کی کون سے نعمت جتلاؤ گے گویا وہ لال اور یاقوت اور منگا کأنہن الیاقوت والمرجان گویا وہ لال اور یاقوت اور منگا ہے تو اپنے رب کی کون سی نعمت جٹلاؤ گے هل جزاء الاحسان الا الاحسان نیکی کا بدلہ کیا ہے مگر نیکی تو اپنے رب کے کون سی نعمت جٹلاؤ گے ومن دونہما جنتان اور ان کے سوا دو جنتیں اور ہیں فبأي آلاء ربكما تكذبان مدہامتان کوئی نعمت کون سی نعمت جٹلاؤ گے جو ایسا جنتان جو کہ سبزی سے سیاہی کی طرف جلکتے رہے وہ فبأي آلاء ربكما تكذبان فيهما عينان نضاختان دو چشمے ہیں جلکتے ہوئے فبأي آلاء ربكما تكذبان فيهما فاكهة ونخل والرمان ان میں میوے اور کھجوریں اور انار ہے فبأي آلاء ربكما تكذبان فيهن خیرات حسان ان میں عورتیں ہیں عادت کے نیک صورت کیا اچھی تو فبأي آلاء ربكما تكذبان تو اپنے رب کی کون سی نعمت جٹلاؤ گے حور مقصورات فی الخیام حوریں ہیں خیموں میں پردہ نشین فبأي آلاء ربكما تكذبان لم يطمثهن انس قبلهم ولا جان ان سے پہلے انہیں ہاتھ نہ لگایا کسی انسان نے جن نے اور نہ انس نے تو اپنے رب کی کون سی نعمت جٹلاؤ گے متکئین علی رفرف خضر وعبقری حسان تکیہ لگائے ہوئے سبز بچھونوں اور منقش خوبصورت چاندنیوں پر تو اپنے رب کی کون سی نعمت جٹلاؤ گے بڑی برکت والا ہے تبارک اسم ربک کا ذی الجلال والاکرام بڑی برکت والا ہے تمہارے رب کا نام جو عظمت اور بزرگی والا ہے یہ تو آپ کو ایک یاد ذہن میں لانے کے لیے اب ہم دوبارہ چلتے ہیں اس کے والد صاحب فرما رہے ہیں اپنے اس سلسلے کے تفسیر میں شد گواہان جملہ قرآن و جہان اللہ تعالیٰ کے صفت رحمانیت سے اس کے رحمتوں کا گواہ بنا دیا قرآن اور جہان کو فبأي آلاء ربكما تكذبان تم کس سے یہاں پر تکذبان کا بار بار آنے کا کل رات بھی میں آپ سے عرض کر دیا تھا کہ ہمارا ایک چیز کو یا شرمندگی کی کیفیت ہوتی ہے یہ جو آج ہم نے سپارہ جو اس سے جانے سے پہلے آج دوبارہ اس کو طور سے یاد دہانی کے طور پہ اس کیفیت کو بیان کروں کہ یہ جو فبأي آلاء ربكما تكذبان نجم وهم في غفلة معرضون
سپاری ماتاول رپیدہ کرے گا. اللہ تبارک و تعالیٰ یہ جو ہمارے تراویح میں گزری اس میں فرما رہے ہیں کہ اقترب للناس حسابهم وهم فی غفلۃ معرضون. لوگوں کا حساب نزدیک اور وہ غفلت میں منہ پھیرے ہیں. منہ پھیرنا جو یہاں پہ جو لفظ فبأي آلاء ربكما تكذبان اس سے وہ منہ پھیرنا ہے یا وہ تکذیب ہے کہ جس حقیقت کو آپ سامنا نہیں کرنا چاہتے اور اس سے اپنے آپ کو ادھر ادھر کرنا چاہتے ہیں. کل رات بھی اس پہ تھوڑی سی میں نے وہ بات کی تھی کہ یہ بار بار تکرار کے دن نہیں ہے. یہ ایک تو شاعری اصولوں میں عربوں کا یہ تھا کہ ایک بات کو تاکیداً بار بار لے آتے تھے اس شعر کو اچھے بہتر بنانے کے لیے عربی زبان کا یہ ہے. لیکن یہاں پر وہ تو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک چیز جو بار بار اس کا ذکر کیا ہے اس کا ذکر کا مطلب فبأي آلاء ربكما تكذبان کہ جس نعمت کا یا جس چیز کا اللہ تبارک و تعالیٰ الرحمن اس رحمت سے جو کچھ ہم نے آپ کو دے دیا ہے جس میں آپ کی کوئی قابلیت نہیں ہے اور ہم نے یہ نعمت آپ کو دے دیا ہے تو آپ اس کے حمد اور شکر اور اطاعت کی کیفیت کے بجائے اس کو نظر انداز کر دیتے ہو اس سے منہ پھیر لیتے ہو. تو ادھر بھی اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا ہم فی غفلت معرضون یعنی وہ منہ پھیرے ہوئے غفلت میں. اس کو اچھی طرح سے سمجھ آ رہا ہے کہ میرا باپ مر گیا دادا مر گیا سب مر رہے ہیں لیکن وہ اس حقیقت کا سامنا نہیں کر رہا ہے اس کو دل پہ اتارتا نہیں ہے اپنے آپ کو. تو یہ جو نعمتوں کا اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا اور اس میں کیا کہ یعنی اس نعمتوں کے بعد میرے ساتھ جو آپ کا تعلق بننے کا ہے تو تم نے تو اس کی تکذیب کر دیا اس سے منہ پھیر لیا. تم اس کو اس کیفیت جو اس نعمت کے بعد آپ کو حاصل ہونا چاہیے تم نے اس سے منہ پھیر لیا. جس طرح اللہ تبارک و تعالیٰ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ قیامت کے دن وہ قرآن مجید کہتا ہے کہ امت نے چھوڑ دیا فریاد کرے گا. تو ادھر اس کا ذکر ہے کہ ہم نے تمہیں قرآن دے دیا اور پھر آپ ربکما تکذبان آپ اس نعمت کی تکذیب اور غفلت میں پڑ گئے معرضون ہو گیا منہ پھیرنے والا ہو گیا اس حقیقت کو تسلیم کرنے والا نہیں بنا. اس کو سجدہ معنوں میں ذرا سر پہ لیا ہے اس کو اپنے سر پہ بارہ. تو میں ذرا جلدی پڑھوں گا اور ابھی میں نے سنا دیا آپ کو سب کا ذکر ادھر آئے گا. شد گواہان جملہ قرآن و جہان جہاں بھی تم پر عالم خلق بھی تم پر گواہ ہو گیا سب کچھ تم پہ گواہ ہو گیا قرآن بھی تم پہ گواہ ہو گیا. فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ حق بسن خویش بود ظاہر عیان. اللہ نے اپنی رحمت کی سنا سے اس کے صنعت سے اس کی تخلیق سے سب کچھ ظاہر کر دیا. فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ از آدم اور پدید ہم انس و جان عدم سے وجود میں لایا عدم سے کوئی چیز نہیں تھا آپ کے پاس نہ جن کے پاس اور نہ انسان کے پاس. اشکوی ربکما تکذبان فرش زمین شد بہر انسان ہم چخان. زمین کو ہم نے تمہارے لیے دسترخوان کی طرح بچا دیا جس میں تمام ضرورتیں سبزیاں جو ذکر ہو رہا تھا اناج وغیرہ ہم نے سب تمہارے بنا دیا لیکن تو بیدار نہیں ہوا تم نے منہ نہیں ہمارے طرف کیا. فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ بیستون استاد بر سر آسمان بغیر کسی سہارے کے بغیر کسی ستون کے اور آسمان کو تیرے سر پہ کھڑا کر دیا. فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ آب شور با آب شیرین ہست روان میٹھا پانی کڑوے پانی کے ساتھ روان ہے. فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ ہیچ
هیچ نشد مخلوط در هیچ زمان، کبھی مخلوط نہیں ہوا کسی زمانے میں بھی جتنا یہ رہا. فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، مر نظام را بن خلل نبود دران. تمہارے سائنس، تمہارے جتنے تخلیق تم لوگ کرتے ہو، سارے نظامات میں بجلی غائب ہو جاتی ہے، لوڈ شیڈنگ آ جاتی ہے، نظام خراب ہو جاتا ہے، جہاز گر جاتا ہے، تمہارے سارے نظام. لیکن جس نظام کو انہوں نے بنایا اس میں آپ نے کبھی کوئی خلل دیکھا ہے؟ اور پھر کس بات سے کہتے ہو فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ؟ شمس برائے دفع ظلمت ہست روان، شمس اپنے کام سے چل رہا ہے اور ظلمت کو چھیڑتا ہوا نکلتا ہے. اشگوئی ربکما تکذبان، وان قمر بخشت باشجار تازہ جان. رات کو قمر اپنا کام کر رہا ہے، کیا کیا کرنا ہے رب کو معلوم ہے، اور تو نے اس کا کیا رنگ لیا. اور فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، مشرقین و مغربین رابین کے آن، دو مشرق دو مغرب بنایا، تمہیں نظر آئے؟ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، مر فصولها راست تأثیر اذان. فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، مشرقین کی گرمی سردی سب چیزوں سے تمہارے فصلوں پہ اثر آتا ہے، اسی سے اگتے ہیں، اسی سے پیدا ہوتے ہیں، تو تم کس بات کو جھٹلاؤ گے؟ میدیت از بحر لال و گوہران، بحر سے آپ کو لال اور گوہر دے دیتا ہے. فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، می فروشید می خرید ہم این و آن، تم بیچتے بھی ہو خریدتے بھی ہو نفع بھی لیتے ہو. فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، از زمین آیت طلا و زر کان، زمین سے سونا برآمد ہوا اور کان سے زر برآمد ہوا. فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، علمها آموخت رنگارنگ لسان، صفت علم سے رنگا رنگ آپ کو زبانیں سکھا دیا اور آپ کو قسم قسم کے علم سے نوازا. فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، شیر ز خون آرد ز بحر کودکان، خون سے انہوں نے دودھ بنا دیا کودکوں کے لیے، بچوں کے لیے. فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، آفرید خوشگل و صورت ہم زنان، پھر عورتوں کو بڑے اچھی شکلوں میں پیدا کر دیا، کسی کو ماں کے شکل میں کر دیا، کسی کو بہن کی شکل میں آپ کو پیدا کر دیا، کسی کے آپ کو رنگا رنگ کے رشتوں میں آپ کو زنان دے دیا، بیوی کی شکل میں دے دیا. فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، آنچ لازم حسبتو داد ہمان، جو کچھ تمہیں لازم تھا چاہے وہ ایک ذرے سے لے کر کے دنیا تک، آسمانوں تک. فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، مرکبی خیش راز حد بیرون مران، تم ذرا عقل کا ہر طرف سوچ سکتے ہو، ذرا اس عقل کے گدھے کو ادھر بھی لے آؤ سوچنے کی طرف، نعمتوں کی چیزوں کو سمجھنے کی طرف. فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، حق مردم از ترازو شد عیان،
اس نے ترازو رکھ دیا، قرآن رکھ دیا، تمام حقوق کا اس میں آپ کو حد حدود بتا دیا۔ تو یہ حدود ہے اللہ کے، اس سے آر نہ پار نہ جاؤ، اس کو خیال رکھو، اس کو اس جگہ پر رکھو، اس چیز کو اس جگہ پر رکھو۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، در شریعت ہے سزا پر مجرمان، ہر چیز کا ثواب بھی رکھ دیا، ہر چیز کا سزا بھی مجرم کے لیے رکھ دیا۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، اِنْهَمَا فَقْرُ غَنَا باشد ذی بحر امتحان، فقر اور غنا کو بھی امتحان میں ڈال دیا۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، زند تو از پرتو روحی روان، تمہیں زندہ کر دیا پرتو سے، اثر سے، روح سے، جب وہ تمہارے اندر آیا تو تمہارے کو زندگی آ گئی۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، آمد قرآن ز بحر غافلان، قرآن کو غافلوں کے لیے راستہ بتانے انسانیت کے لیے بھیج دیا گیا، اس دنیا میں مسافروں کو، اس دنیا کے میں۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، بحر دعوت آمد پیغمبران، اس دعوت کے کام پر مأمور پیغمبر آ گئے اس عالم خلق میں۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، راہ نیکو بد بتو کرد عیان، نیک اور بد سب کو عیان کر دیا، بتا دیا ایک ایک نقطہ، چاہے جیسے خلق میں ذرے سے لے کر آسمان تک آپ کے لیے بنایا، اس لیے چھوٹے سے بدی سے بڑے سے بدی تک، اور چھوٹے سے نیکی سے لے کر ذرے سے لے کر کے اس تک آپ کو اس قرآن میں اس میں بتا دیا نبیوں نے۔ در حرم یافتی جسد ہم استخوان، ماں کے حرم میں پیٹ میں تم نے جسد بھی پا لیا، ہڈیاں بھی پا لیا، آنکھیں بھی پا لیا، سب کچھ پا لیا۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، چون تو غافل لکھا بود در ہر زمان، میرے اور آپ کی طرح غفلتوں میں لاکھوں چلے گئے، کروڑوں چلے گئے۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، مر خدایش را نشد ہرگز زیان، اس کی خدائی کو کوئی نقصان نہیں ہوا، چاہے کوئی اس کا دوست بنا، چاہے اس کا کوئی دشمن ہوا، جس نے اس کے دعوے خدائی بھی کر دیا، سارے طاقتیں بروئے کار لایا، اس کی خدائی کو نقصان نہیں پہنچا سکے۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، یہ تو ہو گیا جو قرآن مجید کا ذکر ہے۔ اب ہم اس کی تھوڑے سے معنویت کی بات کرتے ہیں۔ سورت الرحمن اہل حق بخوان، خاص طور پہ سورت الرحمن کو رحمت کی نظر سے، اہل حق کی نظر سے دیکھو۔ تان باشی در حق شان بدگمان، علم قرآن را بود نور دیگر، سب سے پہلے جو اچھا سا کام اللہ نے آپ کے ساتھ کیا وہ یہ کیا کہ اپنے ساتھ تعلق کا نور جو ہے وہ راستہ انہوں نے قرآن کو دے دیا۔ جو خد الرحمن علم القرآن، اس نے پہلا احسان تیرے اوپر وہ کر دیا کہ ایسا نور بھیجا گیا تمہارے لیے، ایسے وہ بھیجا کہ جو تم سے منور ہو جاؤ گے اور تمہیں راستہ، ورنہ تم اندھیرے میں ہوتے۔ علم قرآن رابوت نور دیگر، ایک الفاظ ہو گئے، ایک قرآن کا نور ہو گیا جس سے حاصل ہوتا ہے۔ الزبان بگذر بیا بی در جگر، اگر تم اس کو پڑھتے ہیں تھوڑا سا اس کو زبان سے گزر جاؤ اور ذرا دل میں آ جاؤ اس بات کو۔ حق پدید آورد در انسان بحر ہم،
آپ کو کہا میں نے آپ کو سمندر دیا ہوا ہے، پانی دیا ہوا ہے، اس سے تمہارے لیے لال و جواہر نکلتا ہے. تم معنی میں اپنے آپ کو دیکھو، تمہارے اندر بھی سمندر ہے، اس سے موتی نکلتا ہے، اس سے اسلام نکلتا ہے، اس سے ایمان نکلتا ہے، اس سے صبر نکلتا ہے، اس سے توکل نکلتا ہے، اس سے محبت نکلتی ہے، اس سے اطاعت نکلتی ہے. تمہارے باہر سے بھی بہت قیمتی چیزیں نکلیں گی، جس طرح اس دنیا کے باہر سے قیمتی چیزیں نکلیں. ادھر بھی ذرا تلاش کر. آنیا کی شیرین دیگر تلخیار، تمہارے اندر بھی دو سمندریں ہیں، ایک میٹھا ہے اور ایک کڑوا ہے. جیسا اس دنیا میں ایک میٹھا ہے ایک کڑوا ہے. بحر شیرین تبوت عن روح پاک، پاک روح تمہارا وہ سمندر ہے جو میٹھا ہے، نفس تمہارا وہ ہے جو کہ کڑوا ہے. بحر نفس تلخست در وی ہست ہلاک، وہ نفس تمہارا وہ کڑوا ہے جس سے ہلاکت ہے. بحر رفع ظلمت عن نفس شوم، نفس کی ظلمت کو پالنے کے لیے اس کو سیدھے راستے کے لیے عشق حق آمد چو شمس اندر جہان، جس طرح سے یہ سورج اندھیروں کو پھاڑنے کے لیے آیا ہوا ہے، تیرے اندر جو اللہ کا عشق ہے وہ ان نفس کو پھاڑنے اور روشن اور ظلمت کو دور کرنے کے لیے آیا ہوا ہے. عقل باشد در مقام از قمر، عقل تمہارا رات کے اندھیرے میں عقل کی طرح، تمہارا عقل اس دنیا کا تمہارا قمر ہے، چاند ہے. اس دنیا کا چاند رات کو فصلوں کو پرورش کرتا ہے، اچھا اور برا کو، وہ چیزیں جو فائدہ اللہ تعالیٰ نے رکھا. تمہارا یہ جو اندر عقل ہے یہ تمہارا چاند ہے، یہ سورج نہیں ہے. سورج تمہارا روح ہے، قمر کا الگ کام ہے اور سورج کا الگ کام ہے. عقل باشد در مقام از قمر تاکہ بخشد زرع تقوی را ثمر. اللہ تعالیٰ نے سورۃ الرحمن میں کہا کہ قمر سے تمہارے سبزیوں کو فائدہ ملتا ہے، عقل سے تمہارے تقوی کی زراعت کو پرورش ہوتی ہے. تمہیں اپنی پاکی کا پتہ چلتا ہے، تمہیں اپنے وضو کا پتہ چلتا ہے، تمہیں اپنی نماز کا پتہ چلتا ہے، تمہیں اپنے رمضان کا پتہ چلتا ہے، تمہیں اپنے حلال کا پتہ چلتا ہے. تمہیں یہ ساری چیزیں عقل محسوس کرتا ہے. اندھیرے میں بھی تمہارے رات کے اندر بھی عقل اللہ نے دیا ہوا ہے کہ تمہیں رہنمائی کرے. عشق حق گر در وجودت رو نمود، اگر عشق حق تمہارے سورج آ گیا دان کی با جملہ صورت کر دی سجود، اگر اللہ تعالیٰ کا محبت اور عشق تمہارے اندر آ گیا نا تو آپ سمجھ لو کہ آپ نے مکمل طور پہ توجہ دے دیا. فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، تم نے تکذیب نہیں کیا، تم نے حق پا لیا. تو زناف پائین زمین رام شمار، تو ناف سے نیچے اس کو اپنے دنیا کا زمین سمجھو. اس لیے فرمایا کہ تمہارے عورتیں تمہارے کھیتیاں ہیں. تو یہ ناف کے نیچے جو ہے یہ تمہارا اس دنیا کا زمین ہے. تمہارے اندر بھی 7 آسمانیں ہیں. ہفت لطیفہ ہفت آسمان را بدر، لطیفہ قلب ہے، لطیفہ روح ہے، لطیفہ سر ہے، لطیفہ اخفی ہے، لطیفہ اخفا ہے، لطیفہ نفس ہے، لطیفہ سلطان ہے. یہ وہ تمام چیزیں ہیں جو اس میں وہ کیفیات موجود ہے جو عالم امر سے اس کا تعلق ہے، وہ آسمان کی طرح ہے، اس کا تعلق ادھر سے ہے. چشم گوش سرز بحر ان جہان، اس کان کے لیے اس آنکھ کا اور سر کے آنکھ کا فرق ہے. چشم گوش دیگر است اندر نہان، تمام لوگ غافل تھے. جب ان حضرت صلی اللہ علیہ وسلم آئے ان کے کانوں کو کھول دیا اور ان کی بینائی کو کھول دیا تو انہوں نے
حقیقتوں کا اسرار سمجھ گئے. اگر آپ کو وہ مل گیا تو آپ حقیقتوں کے سروں کو سمجھ سکتے ہو. اور اگر وہ کان تمہیں نہیں ملا تو یہ کان کے ہوتے ہوئے، اس آنکھ کے ہوتے ہوئے اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتے ہیں وَلَهُمْ أُذُنٌ، اور ان کے لیے کان ہے لا يسمعون بها، وہ سماعت نہیں کرتا. ان کے آنکھ ہے لیکن وہ دیکھ نہیں سکتا. پھر فرمایا اس کے آنکھ ہے وہ اسے دیکھتا بھی ہے، وہ کان ہے اس سے سنتا بھی ہے. صُمٌّ بُكْمٌ عُمْيٌ فَهُمْ لَا يَرْجُونَ، ایسی بھی ہے. تو اس فرق کرنا کہ اس طرح جو بینائی ادھر ہے، جس طرح سے کان کے سماعت ادھر ہے، ادھر تمہارے اندر بھی کوئی کان ہے، تمہارے اندر بھی کوئی بینائی ہے. خیال کرنا کہ تم ایسا نہ ہو اسی طرح تمہارے اندر رہے اور ایسا نہ ہو کہ وہ بغیر کان کے رہے. آفتاب آسمان چرمین ہست برائے رفع کار ہائے زمین. یہ چوتھے آسمان میں جو آپ کو سورج نظر آ رہا ہے، یہ اس دنیا کے کاموں کے لیے کام چلا رہا ہے. آپ کا روح جو ہے وہ آپ کے اندر کے جتنے آپ کے استعداد ہے، اتنے اللہ تعالیٰ نے آپ کے اندر جو حقیقتیں رکھی ہے، اس کا تعلق اس سورج سے ہے تمہارا. اگر تم نے روح کے سورج کو نہیں دیکھا تو تم اپنے تمام اس صلاحیتوں کو، اس چیزوں کو نہیں پا سکو گے. ظلمت کو در زمین ہائے بشر، جتنے بھی اندر کے زمین ہے آپ کے، جتنے اندر کے، ہم زمین باہر کی دنیا کی بات نہیں کر رہے، آپ کی زمین کے اندر کی بات کر رہے. اس کا تمام زمینوں انسانوں کا اندر کی کیفیات کا، زمینوں کا آسمان. ہست آفتابش بدن خیر البشر، وہ تمام زمینوں کا آبادی اور روشنی اور وہ خیر البشر ہے. وہ اس کو کھولتا ہے، وہ اس کو سرسبز اور آباد کرتا ہے. جیسے نور حق در انبیاء و اولیاء است، یہ نور، یہ شمس، یہ روشنی اور یہ ہدایت اور یہ تمام چیزیں اللہ تعالیٰ نے اپنے نبیوں اور اپنے مقبول محبوب بندوں میں رکھ دیا ہے. مرزمی رہا چو آفتاب سماست، تمہارے اندر باطن کے لیے یقین مانو، ضمیروں کے لیے، قلب کے لیے لطیفہ، قلب کے لیے لطیفہ ایسا ہے جیسا آفتاب اس دنیا کے لیے ہے. گر تو خواہی زند بر آری بدست، اگر تو چاہیے کہ تمہیں بحروں کا دو بحرے ہیں، اس کا فرق نظر آ جائے، دو مشرق ہے اس کا فرق تمہیں مشرقین والمغربین تمہیں پتہ چلے، تو سمجھ لو کہ وہ تمہارے اندر اور باہر مشرقین مغربین ہیں، تمہیں ان کو سمجھنا پڑے گا. اگر تم نے اپنے بحر کو پا لیا، لال مرجان دامن شنگیر بدست، پھر تمہارے سمندر سے لال بھی نکلے گا، موتی بھی نکلے گا اور جواہر بھی نکلے گا، تمہارے بحر سے قیمتی چیزیں نکلیں گے. چشم دل روشن شود گوشا خلاص، تیرے اندر کے باطن کے دید کھل جائیں گے، تیرے کان کھل جائیں گے، اخلاص آ جائے گا، خالص ہو جائے گا. جملہ اعمالت شود با اخلاص، تمہارے سارے اعمال جو ہے، علم، عمل اور اخلاص، احسان جس کو فرمایا، جس کی بغیر ساری چیز بیکار ہے، وہ چیز تمہیں حاصل ہو جائے گا. یا براحت الشک و تردید نجات، تو راحت پائے گا، تو شک سے، تردید سے، وسوسوں سے، غفلت سے، سستی سے، جہالت سے، تم اندھیرے سے، تم حرص سے، تکبر سے، تم حسد سے، کینے سے، تم سب چیزیں جو تمہاری جان جلتی تھی پہلے، اس سے تم کو بڑا آرام اور سکون مل جائے گا. سہل گردد بر تو جملہ مشکلات، ظاہری اور باطنی جو پرابلموں میں تم آدم علیہ السلام کی جب ادھر بھیجا گیا ہے وہ مشکل میں آ گیا، تو جب یہ ہوگا تو تمہیں دونوں جہانوں کے مشکلات میں آسانی آ جائے گی. بے طلوع آفتاب آسمان، بغیر طلوع
آفتاب آسمان کے ایسا ہے کہ جیسے رات کو ایک آدمی چل رہا ہے، اس کو شیر بھی ملے گا، سانپ بھی ملے گا، بچھو بھی ملے گا، کیا کیا نہیں ملے گا، کیونکہ اس کو نظر نہیں آتا ہے۔ نظر کے لیے ان چیزوں کو بچنے کے لیے کیا چاہیے ہمیں؟ سورج چاہیے۔ اگر تمہیں خیر البشر کا سورج نہیں ملا، اگر تمہیں قرآن نہیں ملا، اگر تمہیں ایمان نہیں ملا اور تمہیں یقین نہیں ملا اور انہوں نے ان چیزوں سے تمہارے خلاصی نہیں کیا، تمہارے ہر وسوسے کے ہر قدم میں ہزاروں اژدہا، ہزاروں بچھو اور ہزاروں سانپ تمہیں اس میں ہوں گے۔ عالم اژدار حیات در نہان، تیرے اندر ہزاروں، جیسے اس دنیا میں ہزاروں اژدہے ہے اور اس میں سانپ ہے، ہست با گرگان و شیران زیان، ہزاروں قسم کی بیڑیے اور وہ شیرے جو انسان کو پاڑتا ہے، پھینک دیتا ہے۔ اس طرح تمہارے باطن کی ایمان کو کھانے والے بہت کچھ ہے ادھر پڑھنے کے لیے۔ ماتلو آتل شود کار جہان، مجھے یہ بتاؤ کہ اگر یہ سورج نہ باہر آ جائے، سورج طلوع نہ ہو تو کیا دنیا کا کوئی کام چل سکے گا یا دنیا رک جائے گا؟ تمہارا وہ کام جب تک روح تمہارا نہیں روشنی کرے گا تو یہ سب کچھ تمہارا جو ہے یہ رکا رہے گا، اندھیرے میں رہے گا، رات رہے گی۔ بس کیا ہوا؟ بس شطور ممکن بود در تار شب، رفتنت در راہ دین الا برب، بس تمہارا اس اندھیرے جو تمہارے اندر کے اندھیرے میں دین کے راستے پہ نہیں چل سکتے الا برب۔ اس لیے انہوں نے فرمایا کہ تم زمین اور آسمان کے سرحدوں سے نکلنا چاہتے ہو تو نکل جاؤ، نہیں نکل سکتے ہو، ہر طرف وہ ہے، تو ہر طرف جو تم نہیں نکل سکتے ہو، تم اپنے لیے کوئی بندوبست نہیں کر سکتے ہو بغیر اس آفتاب کے، بغیر اس روشنی کے۔ پھر کیا فرمایا؟ بی طلوع آفتاب اہل دین، بغیر طلوع اہل دین کے اور بغیر طلوع خیر البشر کے اور بغیر اس سورج کے اور اس روشنی کے، در دلت شوہاست و شیران در کمین، میں گن نہیں سکتا ہوں کہ کتنے شیر چھپے ہوئے ہیں ہر قدم کے اوپر تمہارے لیے۔ کل من علیہا فان، اعلان خداست، یہاں آ کر اللہ تعالیٰ نے اعلان کر دیا کہ رہے گا کچھ بھی نہیں، تم غفلت میں رہو، تم بلڈنگیں بناؤ، تم زمینیں آباد کرو، تم تعلیم حاصل کرو، لندن سے لاؤ، سارے کچھ چیزیں کرو، لیکن جو کچھ جس پر تم خوش ہو، تم نے اس کو اپنا ملکیت سمجھا ہوا ہے، تم نے اپنا سرمایہ سمجھا ہوا ہے، تم نے اپنا اعزاز سمجھا ہوا ہے کہ میں فلانا ہوں، میں فلانا ہوں، خیال کرنا کہ وہ چیز رہ جائے گی۔ کیا؟ کل من علیہا فان، جز کی ذات او نیا بد کس بقام، بغیر اس کے ذات کے اور وہ جو اس کے ذات کے ساتھ وابستہ ہو گئے، اس کے اسماء کے ساتھ اور اس کے ساتھ، تو وہ ہدایت کے ساتھ وابستہ کر، باقی سب کچھ بنا ہونے والا۔ خیال کرنا، چون کمیں در اسباب ان جہان، دیدہ جائے تو کن برمن عیان، تم نے اس دنیا میں کوئی کمی دیکھی ہے؟ کوئی جگہ مجھے بتا دو کہ اس چیز میں کمی نہیں ہے۔ جس طرح اس میں کمی نہیں ہے، اس طرح اس کے فنا ہونے میں بھی کمی نہیں ہے۔ یہ جو فنا ہو گئے، آپ کو نظر آ رہا ہے کہ کل فلانا تھا آج نہیں ہے، کل وہ تھا کل وہ نہیں تھا۔ از فریب نفس سبب رامندئی، بی طلوع شمس مرکب راندئی، نفس نے تمہیں فریب میں ڈال دیا، دغا میں ڈال دیا، دھوکے میں ڈال دیا، مزے میں ڈال دیا، لذت میں ڈال دیا، اور تم اس میں مصروف ہو گئے، اور تم نے اس کے اندر اپنے گدھے کو بغیر سورج نکلنے کے رات کے اندھیرے میں تم نے راستے میں سفر پہ ڈال دیا۔ حق خبر داد از ہلاکت بحر ان، اللہ تعالیٰ نے خبر دے دیا
ہلاکت کا، تاکہ چار سازی بر روز پسین. اللہ تعالیٰ نے تمہیں خبر دے دیا کہ روز پسین کا بندوبست کرو، ہوشیار ہو جاؤ، عقل مند ہو جاؤ، بینا ہو جاؤ، پکڑو دامن کو. قافلہ بساربانن کیرون. تم نے کسی کاروان کو، کسی قافلے کو بغیر ساروان اور بغیر رہنما کا دیکھا ہے؟ امت باز ماندرا او قیدن. اس نے اپنے امت کو بھی ایسا نہیں چھوڑا ہے. انہوں نے ہر زمانے کے لیے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کے لیے رہنما بھی پیدا کر دیا ہے، راستہ بتانے والا بھی پیدا کر دیا ہے. چون کی در دنیا ہیچ چیز انتونیز. اب والد صاحب کہتا ہے کہ جب دنیا پہ غور کیا کچھ بھی تمہارا نہیں ہے، تو پھر از کجا ان سرکشی اندر تو خیز. پھر یہ نہیں سمجھ آتی ہے کہ یہ سرکشی نے کہاں سے سٹارٹ لے لیا. جب ہم اتنی مجبور ہیں، جب ہمارے پاس کچھ بھی نہیں ہے، تو یہ سرکشی کدھر سے ہوا؟ ہمارے والد صاحب ایک اور جگہ فرماتے ہیں، نمی دانم کہ غافل چیز شنیدہ. مجھے نہیں پتا ہے کہ غافل نے کیا سنا ہے. کچھ تو سنا ہوگا اس نے بھی، کہ سر از طاعت و فرمان کشیدہ. اس نے اپنے گلے میں طاعت و فرمان برداری اور بندگی کا توق نہیں ڈالا. مجھے نہیں پتا اس نے کیا سنا ہے. کجا دیدہ سرے کو باقی ماندہ. اس نے کون سا سر دیکھا اس دنیا میں کہ از تیر اجل باندھنا بریدہ، جس کو اجل کی تلوار نے آ کر کے اس کا سر کاٹا نہیں ہے. تو اس کو اپنے سر کی فکر نہیں ہے غافل کو. اگر کوئی ایسا سر اس کو نظر آتا کہ جس کو اجل کی تیر نے نہیں مارا ہے تو پھر بے فکر ہو جاتا. تو پھر پتہ نہیں غافل نمی دانم کہ غافل چیز شنیدہ کہ سر از طاعت و فرمان کشیدہ. کجا دیدہ سرے کو باندھا باقی کہ از تیغ اجل و نا بریدہ. اس کو کاٹا نہیں ہے اس نے. تمہیں یہ نہیں سمجھ آتا. اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تم من اقطار السماوات والارض نکل جاؤ. تو وہ فرماتا ہے اگر تم نکل سکتے، گر تمہیں دانی بیرون رو از اجل. یہ جو اللہ نے کہا تم میرے نظاموں سے باہر جانا چاہتے ہو، آپ ایک مہربانی کرو، موت کے نظام سے باہر جاؤ. بولو ایسے جگہ جاؤں گا، ایسے دوائی کھاؤں گا، ایسے ڈاکٹر کے پاس جاؤں گا، ایسا طریقہ ڈھونڈوں گا جو میں مر نہ جاؤں. تو پھر آپ اس سے نکل سکتے ہو. اگر نہیں نکل سکتے ہو تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا روز پیری وہ بیماری ہوتی. اپنے بال کو روک دو سفید نہ ہو جائے، اپنی قوت کو روک دو کہ کم نہ ہو جائے. اور اپنے اگر اس نظام سے نکل سکتے ہو، ایک چیز جو تمہارا ہے، جس پر تمہارا اختیار ہے، اس کو روک دو. ان یقین است مرمرا تو عاجزی. یہ مجھے یقین ہے کہ تو عاجز نہیں کر سکتا ہے. از فریب غول شدی گول و غوی. صرف تم نے شیطان اور نفس کی چیزوں سے کو بس سر میں چکر آ گیا، سمجھ نہیں آ رہا ہے. ہر کجا ہستی در ملکی وئی. جدھر بھی تم ہو تم اس کی ملکیت اور اس کے قبضے میں اور اس کے اختیار میں ہو. از عذاب قبر ذاتش کہہ رہی. وہ جہاں بھی آپ کو راحت دینا چاہتا ہے، جہاں آپ کو عذاب دینا چاہتا ہے، نہ ادھر تم اس سے بچ سکتے ہو، نہ قبر میں بچ سکتے ہو، نہ ادھر بچ سکتے ہو. اس سے باہر نہیں جا سکتا. از کنارے آسمان و ہم زمین. تمام آسمان اور زمینوں کے کنارے تک جاؤ. خلق دنیا جملہ در فرمان اوست.
جہاں بھی کنارے تک یہ دنیا ہے، جہاں کنارے تک یہ آسمان ہے، وہ تمام مخلوق اس کی تابع ہے، اس کے اختیار میں۔ از چیمی میرند شاہان شمم، اگر اس سے نکل سکتے تھے تو کوئی بادشاہ نہ مرتا۔ وہ کیوں؟ دکتورا دارند ہم لشکر سپام، اسلحہ بھی رکھتا ہے، سپاہ بھی رکھتا ہے، ڈاکٹر بھی رکھتا ہے، دکتور بھی ہے، سب کچھ ہے، پھر مرتا کیوں ہے؟ ہرچی سرکش گشت اید ای کافران، جتنا بھی سرکش بن گیا اے کافروں، احمقون ناتان تر ہست از خران، اب اس کو ہم یہی کہہ سکتے ہیں کہ یہ گدھوں سے بھی زیادہ احمق ہو گئے۔ وہ ہمارے ایک مولوی صاحب ہوتے تھے، جب نماز کے لیے آگے ہوتا تھا نا تو کہتا تھا کہ میرے پاس 2-3 قسم کی نماز ہے، ایک بس میں پہنچانا ہے، ایک پیدل جانا ہے، ایک بس میں پہنچانا ہے، اور ایک بہت سپیڈ جیپ میں پہنچانا ہے، میں آپ کو کس میں پہنچا دوں؟ تو میں نے آج کوشش کی کہ میں آپ لوگوں کو سپیڈ سے جیپ میں پہنچا دوں، کار میں پہنچا دوں، اللہ کرے کہ ادھر تک پہنچ گئے ہو۔ چلیے آج ہمارا درس کا ٹائم پورا ہو گیا، امید یہی ہے کہ کل رات ہم انشاءاللہ العظیم سورۃ الرحمن کے آخری اس پہ پہنچیں گے، صحیح اور کوشش جو ہم سے ہو سکا۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین الحمد للہ رب العالمین۔ استغفر اللہ العظیم الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ۔ استغفر اللہ العظیم الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ۔ استغفر اللہ العظیم الذی لا الہ الا هو الحی القیوم۔ ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب۔ اللهم اهدنا بهداية القرآن ونجنا من النار بكرامة القرآن وادخلنا الجنة بشفاعة القرآن۔ اللهم إنا نسألك من خير ما سألك منه نبيك محمد مصطفى، ونعوذ بك من شر ما استعاذك منه نبيك محمد مصطفى، صلوات الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وأتباعه أجمعين، ثم آمين۔